میرے سر میں جو امامہ سجا ہے وہ امامہ نبی ہے؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے جسم کے اوپر جو چھپا ہے وہ چھپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا تم اس پٹکے کو نہیں دیکھتے جو میرے بھائی حسن مصطفیٰ کا ہے؟ کیا تم اس تلوار کو نہیں دیکھتے جو تلوار ذوالفقار حیدری ہے؟ لوگوں کو جو اپنے فضائل اپنے مناقب بیان کیے تو ایک بدبخت آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جو اس وقت وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے فضائل سنیں یا مناقب سنیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نبی کے نواسے ہو، لیکن وہ وقت نہیں ہے۔ اب وقت یہ ہے کہ یا تو آپ یزید کی مدد کریں یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، کم وقت یہ کہتا ہے کہ یا تو آپ جنگ کریں یا پھر آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک ایک لمحہ، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، امام عالی مقام نے اللہ کریم کی اس آیت کریمہ کو یاد کیا کہ اللہ جب کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو پھر کوئی ہدایت کی راہ نہیں ہوتا۔ امام عالی مقام نے احترام حجت کے لیے اپنے فضائل، اپنے مناقب، اپنے مراتب، نانا کے نواسے ہونے کا واسطہ دیا۔ اس درمیان میں ایک کم وقت نکل کے کہتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ سے کیا واسطہ ہے؟ عزیزان کرام، وہ وقت بھی آ گیا کہ 9 کی رات امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، خاندان رسالت کو ساتھ لیے، آپ اپنے برادروں کو ساتھ لیے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادگان کو ساتھ لیے، دیگر اصحاب کو ساتھ لیے، اللہ کے حضور دعائیں کی، اللہ کے حضور منتیں کی، اللہ کے حضور سجدے کیے، اللہ کے حضور استغفار کی، اللہ کے حضور سب کی ہدایت کے لیے دعائیں کی، نانا کی امت کے لیے دعائیں ہوئی، صبر کی، صبر پہ جو استقامت سے قائم رہنے کے لیے جو دعائیں کی، اللہ کے حضور کل کا سورج طلوع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزمائشوں میں مبتلا کرنے والا ہے، ان آزمائشوں کا جو ہے آپ کو بخوبی علم ہو چکا تھا، اس میں صبر اور استقامت سے قائم رہنے کی اللہ کے حضور جو ہے دعائیں کرتے گئے۔ اس کے بعد صبح صادق فجر کا وقت آیا، اذان فجر بلند ہوئی، خیمے سے جو ہے اذان فجر بلند ہوئی۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے لیے نماز فجر ادا فرمائی۔ اس کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام خیموں کے پیچھے جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں اس کے اندر آگ بھرو۔ آگ بھر دی گئی خیموں سے۔ اب اس کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام حجرے اپنے جو ہے خیمہ میں تشریف لے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مقدس کو سر کے اوپر باندھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کو جو ہے ضبط کیا اور کمر میں جو ہے پٹکے کو حضرت امام حسن علیہ السلام کے پٹکے کو کمر میں باندھا اور کمر کے اوپر ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا اور جو ہے آپ اپنے جو ہے خیمے سے جو ہے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے جو نظارہ دیکھا تو ایک پکار شروع ہو گئی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول تو تشریف نہیں لے آئے، کہیں جو ہے اللہ کے رسول تو تشریف نہیں لے آئے، کیونکہ جو ہے آپ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے اور صحابہ کو دیدار کی اگر شوق ہوتی، اگر دیدار کا شوق ہوتا تو آپ کا دیدار کر لیتے، اگر دیدار کا شوق ہوتا تو لوگ جو ہے آپ کا دیدار کر لیتے۔ یہاں تک کہ عزیزان ملت اسلامیہ آپ جب تشریف لے آئے تو خیموں میں ایک جو ہے شور برپا ہو گیا، آپ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، دشمن کی طرف گئے، اہتمام حجت کے لیے آپ نے گفتگو فرمائی۔ یہ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات برکت تھی
کہ اس وقت بھی میں نے شروع سے آپ کو یہ بات جو توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے دست بابرکتہ سے جو ہے صبر کے دامن کو جو ہے کبھی چھوڑا نہیں، صبر کو جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے جانے نہیں دیا۔ اس وقت بھی آپ اہتمام حجت کے لیے جو ہے لوگوں کے درمیان میں تشریف لائے، ابن سعد کے گروہ کے سامنے ٹھہرا، ابن زیاد کی طرف سے شمر لائن میں یہاں آ چکا تھا، عمر بن سعد جو ہے سپہ سالاری کر رہا تھا اور دوسرے منور بھی وہاں پر تھے۔ لوگوں کے درمیان میں امام علی مقام علیہ السلام نے آ کے خلیل خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کیا تم میرے فضائل نہیں جانتے؟ میں وہی ہوں جس کے متعلق میرے نانا نے فرمایا کہ میں نوجوانان جنت کا سردار ہوں۔ کیا تم میرے مناقب نہیں جانتے کہ میں وہی ہوں جس کے لیے نانا نے سجدے کو کمالت عطا فرما دی تھی؟ لوگوں میں وہی ابن رسول اللہ ہوں، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے سر پہ جو امامہ سجا ہے وہ امامہ نبی ہے؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے جسم کے اوپر جو چھپا ہے وہ چھپا ہے؟ علیہ السلام کے پائے مقدس کو بوسہ دے کر کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ میں پہلا وہ شخص تھا جس نے آپ کے راستے کو روکا تھا، میں جو ہے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صلح صفائی ہو جائے گی، یہ گفتگو کے ذریعے سے جو ہے معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن قسم خدا کی مجھے اطلاع نہیں تھی اس بات کی کہ یہ جو ہے آپ کے قتل کے در پہ ہے۔ لیکن ابن رسول اللہ آپ میرے اس حرکت کو معاف فرمائے، اللہ کے حضور مجھے معافی دلا دے، آپ مجھے معاف فرما دے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شخص سے آپ کی صف میں آ گیا ہوں اور اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے پلٹ کر جو ہے حر بن یزید سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حر نے کہا کہ میرا نام حر۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم یہاں بھی آزاد ہو وہاں بھی آزاد ہو۔ حر کا معنی ہی آزادی کا ہے نا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم یہاں بھی آزاد ہو تم وہاں بھی آزاد ہو۔ نانا میرے تمہیں جامع کوثر نصیب کرے، نانا میرے تمہیں جامع کوثر نصیب کرے، جاؤ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب حر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نواسے آپ مجھے اجازت دے تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ جو ہے قسم خدا کی میرے والد بزرگوار نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کی جائے۔ میرے والد نے کہا تھا کہ مسلمانوں کسی بھی وقت تم جنگ کی ابتدا نہ کرنا۔ تو ایسے وقت میں جبکہ 22,000 کے لشکر کے سامنے صرف 72 نفوس قدسیہ ہے، اس وقت بھی امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہماری جانب سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ ہوگی۔ دشمنوں کے پاس سے کم وقت آ کے کہتا ہے کہ اے حسین دیکھو تو صحیح کہ دریائے فرات کیسے ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن قسم خدا کی تم کو ایک خطرہ آب نہ میسر ہوگا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ خدا بندہ تو اس کو پیاسا دوزخ نصیب کرنا، وہ پلٹ کر جانا چاہتا ہے لیکن اس کے گھوڑے کا پیر جو ہے گڑھے میں گرتا ہے اور وہ گھوڑے پہ سے نیچے گرتا ہے، رکاب میں اس کا پیر پھنس جاتا ہے، گھوڑا دوڑتا ہے کہ ایسے ہی جو ہے نیچے زمین پہ گھسیٹتا ہوا جاتا ہے اور پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس کی زبان چلی رہتا ہے، ہائے پیاس ستا رہی ہے، کوئی تو مجھے پانی کا خطرہ دے۔ لیکن قسم خدا کی گھوڑا جو دوڑا تو خیمہ کے پیچھے گیا، جو آگ جو خندق میں تھی گھوڑے نے اس کو اس کے اندر پٹک لیا، گھوڑے نے اس کو اس کے اندر پٹک لیا۔ یہاں دشمنوں نے جو ہے شمر آ کے جو ہے ابن سعد سے پوچھتا ہے کیا تو یوں ہی کھڑا رہے گا یا جنگ کی ابتدا بھی کرے گا؟ شمر کو بڑی جلدی تھی، شمر کو بڑی جلدی تھی، آ کے پوچھتا ہے کہ کیا تو یوں ہی کھڑا رہے گا یا جنگ بھی کرے گا؟ اگر تو جنگ نہیں کرنا چاہتا تو کمان میرے حوالے کر دے۔ لیکن وہ راہ کی محبت میں
یعنی کہ تہران کی محبت میں ایسا گرفتار ہو چکا تھا کہ ابن سعد کے حکم نامے پہ ایمان بیچ کر راہ کی حکومت کے لیے ابن رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا. عزیزان محترم، ابن سعد پلٹ کر شمر سے کہتا ہے کہ یاد رکھ قسم خدا کی، اور یہ بدبخت ایسے تھے. آج جو ہے آپ کو حیرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی غلط بیانی سے کرنے سے پہلے، غلط کام کرنے سے پہلے کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا لے تو آپ کو حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابن رسول اللہ کے اوپر تیر چلانے سے پہلے ابن سعد نے بھی قسم کھائی تھی کہ اے شمر یاد رکھ قسم خدا کی کہ سب سے پہلا حسین پہ اگر کسی نے تیر اگر پھینکا ہے تو وہ ابن سعد ہے. اور ابن سعد میں ہی پہلا شخص ہوں جو حسین ابن علی کے اوپر جو سب سے پہلی تیر اگر کسی نے چلائی. اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انعامات اور اکرامات پا لیتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے حبیب ابن مظر صحابی جو امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے جو ہے دشمنوں کے صفوں کی طرف بڑھ کر کہا کہ لوگوں یاد رکھو خداوند قدوس کریم سمود اور نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تم پہ بھی جو ہے کوئی جو ہے عذاب نہ نازل کر دے. لوگوں نے کہا کہ جو ہے ہمیں فکر نہیں ہے، تم جھوٹ پر ہو معذرت. اللہ کی لعنت انہوں نے کی اور حبیب ابن مظر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے پلٹ کر اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں تو دشمنوں نے جو ہے آپ کی طرف جو ہے تیروں کو پھینکا. یہاں طبلہ جنگ کے اوپر جو ہے چوٹ پڑ گئی. تو سب سے پہلے امام علی مقام علیہ السلام کے پاس سے جو ذات جو ہے اپنی میان سے تلوار کو جدا کر دشمنوں کے اوپر حملے کے لیے نکلی، وہ حر بن یزید کی ذات مبارکہ تھی. حر بن یزید نے امام علی مقام علیہ السلام سے اجازت لی اور آپ سب سے پہلے جو ہے جام شہادت نوش کرنے والی ذات. آپ نے فن بتایا، دشمنوں کو پھر نار کیا. اس کے بعد مقابلہ بڑھتا گیا. حضرت حر بن یزید کے بھائی وہ بھی جو ہے میدان میں آئے، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، جام شہادت نوش کی. حر بن یزید کے بیٹے بھی میدان میں آئے، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، انہوں نے بھی شہادت نوش فرمائی. اس کے بعد حر بن یزید کے غلام بھی میدان میں آئے، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، انہوں نے بھی جو ہے جام شہادت نوش کی. اس کے بعد حبیب بن مظر بھی آئے، انہوں نے بھی جو ہے جام شہادت نوش کی. حضرت انس بن مالک بھی آئے، انہوں نے بھی جو ہے جام شہادت نوش فرمائی. اس کے بعد جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے برادران جو ہے آتے ہیں، وہ بھی جو ہے آپ کی طرف سے جو ہے جام شہادت جو ہے نوش فرماتے ہیں. اتنے میں حضرت زینب اپنے دونوں صاحبزادگان حضرت اون و محمد کو لیے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. بھائی سے عرض کرتی ہے کہ میرے اس نذرانے کو قبول فرما دیں. وقت ایسا ہے کہ ہر کسی کو اپنی جان کی فکر تھی. وقت ایسا ہے کہ جو ہے ہر کسی کو اپنی جان کی فکر، لیکن وہاں امام علی مقام کی عزت و ناموس کے لیے، امام علی مقام کی ساتھ دینے کے لیے، دین کی بقا کے لیے اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک کے بعد دیگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بہن اپنے دونوں شہزادگان کو لیے امام علی مقام کے پاس آتی ہے کہ بھائی
میرے اس نذرانے کو قبول کر لے۔ امام نے فرمایا کہ میرے بعد سوائے ان دونوں کے تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے بعد سوائے ان دونوں کے تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو بہن فرماتی ہے کہ اس غریب الوطن بہن کا چھوٹا سا نذرانہ قبول کر لو، میرے شہزادگان کو بھی آپ کے اوپر جو ہے جام شہادت نوش کرنے کا موقع دے، نعرہ کے دین کی بقا کے لیے جام شہادت نوش کرنے کا موقع دے۔ امام علی مقام علیہ السلام بنم دیدہ ان دونوں شہزادوں کو قبول فرما دیا۔ حضرت محمد میدان کارزار میں جاتے ہیں، دار شجاعت جو ہے قبول کرتے ہیں، دار شجاعت بتاتے ہیں، دار شجاعت دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ آپ کے بعد آپ کے برادر اور جو تشریف لاتے ہیں، اس دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں جس نے بھائی محمد کو شہید کیا۔ ایک ہی بار ایسا کیا کہ جو ہے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد دشمنوں کا جو ہے قلعہ خیمہ کرتے ہیں، دشمن چار سمت سے جو ہے آپ کو گھیرے میں لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جو ہے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ بھائی امام علی مقام علیہ السلام دونوں شہزادوں کو جو ہے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے، اس جو ہے عمر میں جو ہے آپ اپنے دونوں شہزادوں کو، بہن کے بیٹوں کو، بھانجوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے، اپنے خیمے کے پاس آ کے بہن زینب کو آواز دیتے ہیں کہ زینب آؤ تو صحیح، دیکھو کہ تمہارا جو نظر تھا میں نے قبول کر لیا، میں نے ہی نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں بھی قبول ہو گئے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ حضرت زینب باہر تشریف لاتی ہے، دونوں شہزادگان کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہے، اشک بار ہو جاتی ہے اور خداوند قدوس کا شکر ادا کرتی ہے کہ مولا تو نے میرے لخت جگروں کو قبول فرما لیا، تو نے میرے لخت جگروں کو قبول کر لیا۔ ایک ماں ہے اپنے بیٹوں کا انتخاب۔ عزیزان محترم، ایک وہ واقعہ بھی ہوا کہ جو ایک میدان کربلا کے قریب میں جو ایک چھوٹا سا مکان تھا، جب خیمہ زن ہو رہے تھے تو ایک بری مائی جو وہاں رہتی تھی اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ، اس نے لوگوں سے پتا چلایا کہ یہ کس کے خیمہ زن ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ تو ابن رسول اللہ کے جو ہے خیمہ زن ہو رہے ہیں۔ تو بڑھیا مائی کہتی ہے کہ حسین علیہ السلام ہے، تو فرمایا کہ ہاں حسین علیہ السلام ہے۔ ہجری کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ سن 61 ہجری۔ تو بڑی مائی کہتی ہے کہ ہم نے سنا کہ یہ سن 61 ہجری آئے گی جب واقعہ کربلا رونما ہوگا۔ اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے جس کا ایک دن قبل ہی نکاح ہوا تھا، بیٹے کے پاس جا کر جو ہے ماں جو ہے بیٹے کو حجرے سے بلا کر پوچھتی ہے کہ بیٹے کل ہی تیرا میں نے نکاح کیا تھا، لیکن آج مجھے یہ پتا چلا کہ ابن رسول اللہ میدان کارزار میں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اپنی جان کا نذرانہ دے دے حسین کے قدموں کے اوپر، تو اپنی جان کا نذرانہ دے دے حسین کے قدموں کے اوپر۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا بھی لہو لوہان ہو جائے، دشمنوں کے نرغے میں آ جائے، دشمن ہر سمت سے تیرے اوپر حملہ ہو، تیرے پیٹ میں جو ہے خنجر بھونکا جائے، تیری پشت میں بھارا مارا جائے، تیرے حلق پہ جو ہے تیر پیوست کیا جائے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو زخموں سے سرابور ہو جائے اور حسین علیہ السلام کے قدموں کے اوپر جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ تو بیٹا جو ہے ماں سے جو ہے گفتگو جب سنتا تو خاموش ہو جاتا۔ ماں ہی کہتی ہے
کہ بیٹے کل ہی تو تیرا نکاح ہوا تھا، میں نے کل تیرا نکاح کیا اور آج تجھے جو ہے شہادت کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں، جا دلہن سے دو باتیں کر لے، دلہن سے دو باتیں کر لے۔ بیٹا حجرے میں گیا، دلہن سے کہنا چاہتا ہے، دلہن پٹھا کے یہ کہتی ہے کہ مائی نے جو الفاظ کہے تھے میں نے وہ سن لیے، مائی نے جو باتیں کہی تھی وہ سن لی، میں بھی اپنے بابا سے سنتی آئی ہوں کہ کل سن 61 ہجری آئے گی جس میں جو حسین علیہ السلام جام شہادت نوش کریں گے۔ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ مائی کی تمنا پوری ہو جائے کہ میرا شوہر جنگ کے میدان میں جائے، لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا، تم مجھے جو ہے حسین کے پاس لے چلو۔ آپ جو ہے اپنی ماں کو، اپنی زوجہ کو لیے حضرت حسین کے پاس پہنچتے، مائی یہ کہتی ہے کہ میں اپنا بیٹا دینا چاہتی ہوں۔ زوجہ سے پوچھ لو کہ زوجہ دینا چاہتی ہے، زوجہ یہ کہتی ہے کہ یا حسین میں اپنے شوہر کو دوں گی، لیکن ایک جو ہے مجھے آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ کل جنت میں یہی میرا شوہر ہوگا اور یہی میں اسی شوہر کے ساتھ جنت میں رہنا پسند کروں۔ یا علی یا علی یا حسین یا حسین۔ میں قربان تو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کل جنت میں شوہر کی شکل میں مجھے یہی چاہیے۔ ایک دن کی دلہن، ایک دن کے دلہا کو جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کے خرمہ مقدس میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ نوجوان بھی جو ہے داد شجاعت دیتے ہوئے جو ہے جام شہادت نوش فرماتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹے تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ بیوی کہتی ہے کہ قسم خدا کی میرے شوہر نے میرا حق ادا کر دیا، میرا شوہر نے میرا حق باہر ادا کر دیا۔ یہ جن کی ایمانی حلاوت تھی، جن کی ایمان کی قوت تھی، یہ ایسے لوگ تھے۔ عزیزان محترم، ایک کے بعد دیگر لوگ جو ہے جام شہادت نوش کرتے چلے گئے، ایک کے بعد دیگر لوگ جو ہے جام شہادت نوش کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب باری آئی حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جو ہے میدان میں جاتے ہیں، شمر سامنے آتا ہے، بھانجے سے یہ کہتا ہے کہ جو ہے تمہارے لیے امان ہے، آج بھی اس وقت بھی وہ لمحہ نہیں گزرا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ابن زیاد سے تمہارے لیے جو ہے گورنری مقرر کر دی جائے گی۔ امام کے برادر حضرت عمر بن علی فرماتے ہیں کہ ملعون اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ کہ میں دنیا کی اس لالچ کے لیے، دنیاوی اس منصب کے لیے حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دوں، حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دوں، یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ امام علی مقام کے برادر حضرت عمر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جاج شجاعت دیتے ہیں، دشمنوں کا خلا خیمہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے 30 سے زیادہ تیر آپ کے جسم مقدس میں جو ہے پیوست ہو جاتے ہیں اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھائی کی طرف آتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت جو ہے عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ جو ہے خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سات زمانان میں اب دو صاحبزادے، ایک علمدار عباس باقی رہ گئے، دوسرے خود امام علی مقام علیہ السلام باقی رہ گئے۔ اب باری آتی ہے اس ذات ببرکت کی جو امام علی مقام علیہ السلام کے برادر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے چچا جان کے پاس آتے ہیں، چچا جان سے عرض کرتے ہیں کہ چچا جان مجھے جو ہے اجازت مرمت فرمائے۔ امام جو ہے اجازت دیتے ہیں، میدان میں جب جاتے ہیں تو ساتھ دوڑتا ہوا آتا ہے، گھوڑا دوڑا کر آ کے کہتا ہے کہ آپ اس نوجوانی میں
یوں آئے ہیں. اگر آپ ابھی بھی ہمارے طرف آ جائے تو آپ کے لیے انعامات ہوں گے، قلتیں ہوں گی. تو شمار آ کر کہتا ہے کہ کمبخت، تو اپنے آپ کو سپہ سالار کہتا ہے اور ایک کم عمر نوجوان سے گھبرا جاتا ہے، کم عمر نوجوان سے گھبرا جاتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے اپنے گھوڑے کو صفوں کے پیچھے دوڑتا ہے. تو ہماری عمر بن سعد کہتا ہے کہ یاد رکھ، میں اتمام حجت کے لیے بات کر رہا تھا. تو شمر کہتا ہے کہ وہ وقت گزر چکا، اب اتمام حجت نہیں، جنگ چل رہی ہے، تو جنگ کے لیے تیار ہو جا. عزیزان محترم، بدبخت شبستان رسالت کے نونہالوں کا تک خیال نہیں کیا. سب سے پہلے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے لختے جگروں میں اگر کسی نے جام شہادت نوش کی تو وہ عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس تھی. آپ نے سینکڑوں دشمنوں کو فنار کیا. بابا کی سمت، چچا جان کی سمت پلٹتے رہے، دیکھتے رہے، تلوار کو چمکاتے رہے، چچا جان سے رہے جانے شجاعت دیتے رہے. چچا جان کہتے رہے کہ بیٹے عبداللہ، دشمن کے صفوں کے اندر کوہرام مچا دینا. آپ ہر سو چچا جان کی طرف دیکھتے رہے، دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے. دشمن کی صفوں کے اندر کوہرام مچ گیا. تو شمر کہتا ہے 500 کا لشکر دو اور ایک شیر خدا کے لال کے اوپر ایک ساتھ 500 ملونوں نے مل کر حملہ کیا تو اس شیر خدا کے لال کو اللہ نے جام شہادت عطا فرمائی. اس شیر خدا کے لال کو اللہ نے جام شہادت عطا فرمائی تو 500 ملونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا. عزیزان محترم، یہ بزدلانہ چال، یہ بزدلانہ طریقہ، یہ ایک ساتھ حملہ کرنے کا، یہ وہیں سے شروع ہے یہاں تک کہ جو عزیزان محترم، اب اس ساتھ کی باری آئی جس کو نوشہ کربلا کہا گیا. حضرت امام قاسم جس ذات سے میری اپنی ذاتی محبت، نام تڑپا دیتا ہے مجھے، یہ لخت جگر بطول ہے، چبرستان رسول کے وہ گلنور ہے، یہ نوشہ کربلا ہے. یہ ابن حسن ابن علی ہے. نعرہ کی دین کی بقا کے لیے اس نونہال خاتون جنت نے چچا جان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف لیا. چچا جان سے پوچھا کہ اے چچا جان، مجھ ناچیز کو بھی قبولیت کا درجہ دے، شرف قبولیت بخشے. چچا جان نے کہا کہ اے قاسم، کیسے تمہیں اجازت دو؟ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، کیسے تمہیں اجازت دوں؟ اثناء گفتگو کچھ دیر کے لیے بات رک گئی. امام قاسم علیہ السلام کو وہ بات یاد آئی. بابا جان نے ایک تعویذ آپ کے گلے میں ڈالا تھا. خیال ہوا بابا جان تعویذ ڈالتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم، اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک وقت آئے گا
جو بہت زیادہ آزمائشوں والا وقت ہوگا، تو اس وقت اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا ہے۔ تو حضرت قاسم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے کوئی ایسا آزمائش کا وقت نہیں آیا تھا، اور شاید آج کے بعد بھی کبھی نہ آئے گا۔ اب وہ وقت ہے کہ میں کھول کر تو دیکھوں کہ بابا جان نے کیا نصیحت فرمائی۔ گلے سے اس تعویذ کو نکال کر دیکھا تو باب سلام اس میں لکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نانا جان کی امت میرے بھائی حسین کے اوپر ظلم اٹھائے گی، ظلم کرے گی، تو قاسم میرے بھائی کے اوپر تلوار اٹھنے سے پہلے تم اپنا پیاسا گلا کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اپنا پیاسا گلا کٹانے کے لیے تیار ہو جانا۔ میرے بھائی کے ناموس میں کوئی آنچ نہ آنے پائے، دشمن میرے بھائی پہ حملہ آور ہو اس سے پہلے قاسم اس دنیا سے پردہ کر جائے۔ بابا جان کی ہدایتوں کو دیکھتے ہیں تو لبیک کہتے ہوئے گئے، چاچا جان کے خیمے کی طرف آتے ہیں، چاچا جان کے حوالے خط کرتے ہیں، چاچا جان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ بابا جان نے اجازت مرمت فرما دی، اب آپ مجھے اجازت دے کہ میدان کارزار میں جاؤں اور دشمنوں کو جو سفے ہستی سے مٹا دو، ایک ایک کو جو فنار کروں۔ چاچا جان آپ دیکھتے رہنا، یہاں سے آپ کا یہ بیٹا جائے گا تو دشمنوں کی صفوں میں کوہرام مچا دے گا، دشمنوں کی صفوں میں کوہرام مچا دے گا۔ دشمن وہاں پہ منتظر ہے کہ اب کون سا شیر آئے گا۔ جب اس شیر پہ نگاہ پڑی تو دشمنوں نے ایک سب پیچھے جو ہٹنا مناسب سمجھ لیا۔ 22,000 کے لشکر میں 6,500 فنا ہو چکے تھے، فنائیت کے گھاٹ پہ اتر چکے تھے۔ اس میں جب یہ شیر خدا کا لال جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، کسی کی جرات نہیں ہوتی آگے بڑھے۔ آپ اپنا گھوڑا یہاں سے وہاں ڈلاتے ہوں، وہاں سے یہاں ڈلاتے ہیں، للکارتے ہیں کہ کوئی ہے۔ یزید لشکر میں کوئی بہادر ہو تو آئے ابن حسن سے مقابلے کے لیے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی، کسی کی جرات نہ ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ دشمن آگے نہیں بڑھتا، تو قسم خدا کی وہ جگرا ایسا کہ جو ایک گھوڑے کو ایڑی لگائی، دشمنوں کی صفوں میں گھوڑے کو ڈال دیا، ہر دو سمت جو پھول کے غبار بننے لگے۔ جب غبار کے اندر سے جو نظر آتا تو دشمنوں کی صفوں کا خلا خیمہ نظر آتا، اور یہاں چمکتی ہوئی تلوار نظر آتی، تلوار سے نکلتی ہوئی بجلیاں نظر آتی جو دشمنوں پہ ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ تو دشمن جو ہے زمین پہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دشمن زمین پہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ دیر ہوئی، پلٹا، گھوڑے کو پلٹایا، چچا جان کے پاس آیا، چچا جان التش التش التش، پیاس لگی ہے چچا جان، پانی چچا جان۔ چچا جان خدا کے لیے ایک قطرہ آپ اگر میرے حلق سے نیچے اتر جائے تو قسم خدا کی کسی اور کو میدان کارزار میں آنے کی ضرورت نہ پڑے گی، یہ آپ کا بیٹا ساری دشمنوں کی ہستیوں کو مٹا کر رکھے گا۔ چچا جان کہتے ہیں کہ بیٹے وہی خطرہ آپ تو نہیں ہے، بلا کر اپنی دونوں انگلیوں کو آپ کے حلق میں دے دیتے، کہتے ہیں کہ چوس لینا، اس کو کچھ تشنگی مل جائے گی۔ دونوں انگلیوں کو چسا دیا، دونوں انگلیوں کو چسا دیا۔ پیاس کی شدت اتنی تھی، پیاس کی شدت کے مارے قاسم حضرت قاسم کی کہتی ہے گھوڑے کو پٹھایا، پھر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔
شدت سے مقابلہ کیا، دشمنوں کو سبے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ دشمنوں نے یہ کہا کہ ان سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان کو گھوڑے سے اتارنا پڑے گا، اگر یہ گھوڑے پہ سوار رہیں گے تو کسی مرد میں اتنی ہمت نہیں ہے، کسی ماں نے ایسے سرما کو نہیں جنا ہے تو اس غیر خدا کے لال سے جو مقابلہ کر سکے۔ گھوڑے کی کونچوں کو کاٹ دیا گیا، گھوڑے پہ حملہ کیا گیا، تیرے گھوڑے کی جسم میں پیش کر دی گئی۔ یہ چچا جان کو سلا دیتے ہوئے اس وقت گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور دشمن ہر سمت سے آپ کی ذات مبارکہ پہ حملہ ہوا گزرتا ہے۔ پلٹ کر چچا جان کو آواز دیتے ہیں کہ چچا جان ابھی بھی آپ کا حق نہ ادا ہوا۔ حق تو یہ ہے، حق نہ ادا ہوا، حق ادا نہ ہوا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت قاسم جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ادھر تیار ہوتے ہیں، حضرت علی اکبر کی باری آتی ہے، بابا جان کے پاس آتے ہیں، بابا جان سے عرض کرتے ہیں کہ بابا جان اپنے اس فرزند کو اجازت دے، تو بابا فوری اپنے اس بیٹے کو گلے لگا لیتے ہیں، گلے لگا کر کہتے ہیں کہ کیسے تم کو اجازت دوں، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ بیٹا حضرت شاعر بانو کے پاس جاتے ہیں، ماں ہی سے اجازت لیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹے بابا پہ جان قربان کر دینا، پیٹ پکا کر نہ آنا۔ یہ تربیت ماں اپنے بیٹے کو کر رہی ہے کہ اپنی پیٹ نہ بتانا، جام شہادت نوش کر لینا۔ بیٹا جو ہے ماں سے اجازت لیے بابا کے پاس آئے، بابا کے گلے چمٹا، بابا نے جو ہے پیشانی پہ بوسا دیا، اس کے بعد جو ہے امامے کو جو ہے کسا، کمر کے پٹے کو کسا، جھبے کو برابر کیا، کمر پہ تلوار کو مضبوط کیا، گھوڑے کی ریگزین کو جو ہے مضبوط کیا، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ کو پھیرا۔ ایک نوجوان، ایک باپ جو ایک نوجوان کو جو تیار کرتا ہے، باپ نے کہا کہ بیٹے میں تجھے دلہا بنا کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب تجھے جو ہے جنت کے دلہوں میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے باپ اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں، اس کے بعد گھوڑے پہ سوار کراتے ہیں۔ اس کے بعد باپ جو ہے امام علی مقام علیہ السلام اپنے بیٹے کو اجازت مرمت فرماتے ہیں کہ جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ امام علی مقام علیہ السلام کی اجازت سے حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں، دشمنوں کا جو ہے ایسا قلعہ خیمہ کرتے ہیں کہ روایتوں میں یہ بات آئی کہ ایک حملے میں 300 جہنمیوں کو جہنم نصیب کر دی۔ ایک ہی حملہ، ایک ساتھ اتنا شدت سے شیر خدا کا شیر نے ایسے حملہ کیا کہ 300 جہنمیوں کو جہنم نصیب کر کر رکھ دیا۔ ایک شور بھرپا ہو گیا کہ مقابلہ ناممکن ہے، مقابلہ ناممکن ہے۔ دشمنوں نے کہا کہ قریب جا کر نہیں مارا جا سکتا، قریب اگر جاتے ہیں تو کوئی بچ کر واپس نہیں آ سکتا۔ اب حملہ بھی کرنا ہے ایک ساتھ، تو تیر کمان والوں کو، ترکش والوں کو بلایا گیا کہ گھیرا بناؤ، ایک ساتھ تیروں کی برسات کرو۔ امام علی مقام کے اس شیر کے اوپر چاروں سمت سے ایک ساتھ تیروں کی برسات کی گئی، یہاں تک کہ جو ہے روایتوں میں یہ بات آئی کہ جب تیریں لگنے لگی تو بھالے